تو آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اسلام کے پانچویں یا چوتھے رکن کے بارے میں۔ بعض روایات کے اندر ترتیب میں حج کو چوتھے نمبر پہ اور بعض روایات میں پانچویں نمبر پہ حج کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اسلام کا ایک بنیادی رکن بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ یعنی اللہ کے رسول نے بتلایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، کہ 5 چیزوں پر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے، چھوڑ دیا جائے تو دین کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار، اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ یہ 3 تمام روایات کے اندر بالترتیب ہیں، یعنی یہ تینوں ترتیب وار تمام روایات کے اندر ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ بعض روایتوں میں صوم رمضان ہے اور 5ویں میں والحج ہے، اور بعض روایتوں میں حج بیت اللہ چوتھے نمبر پہ اور 5ویں نمبر پہ صوم رمضان ہے۔ یعنی حج اور رمضان کے روزے کو چوتھے اور 5ویں میں دونوں طرح سے حدیثوں میں بیان کیا گیا، کسی میں چوتھے پہ حج کو، 5ویں پہ رمضان کے روزے کو، کسی میں چوتھے نمبر پہ رمضان کا روزہ، 5ویں نمبر پہ حج۔ تو بہرحال کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے، ایک پارٹ، اور یہ حج تمام مرد عورت سب پہ فرض ہے۔ جو اس کی طاقت رکھتا ہو اسے حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ تحقیق اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو تم لوگ حج کرو۔ یہ سن کر کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، افی کل عام، کیا ہر سال؟ یعنی ہر سال حج فرض ہے، ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد کیا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ پھر دوبارہ اس نے سوال کیا، افی کل عام، کیا ہر سال؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے پھر یہی کہا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، تم حج کرو۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا لو کنت نعم، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، وَلَمَسْ تَطَعْتُمْ، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی استطاعت تمہارے اندر نہ ہوتی۔ اور آج ہم دیکھ لیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت مدینہ میں تھی، مدینہ سے مکہ ہر سال جانا سب کے لیے نہیں لیکن اکثریت کے لیے ممکن تھا، محال نہیں تھا، ناممکن نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ کے رسول مدینہ میں رہنے والے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب جبکہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، ہم جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال کرنا ہوتا، تو آج کیا درگت بنتی۔ آج کی تاریخ میں 8 سے 10 لاکھ روپیہ ایک آدمی کا لگتا ہے حج کے لیے، اور بہت سارے ہمارے درمیان ایسے ہیں جو سال کی کمائی ان کی 8-10 لاکھ نہیں ہے، اور گھر میں ایک نہیں 2 ممبر، 4 ممبر، 6 ممبر ہیں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے بڑی دشواریاں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کیا کہ زندگی میں ایک بار حج کو فرض ہے، کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار کے بعد جتنا بھی کریں گے وہ نوافل میں آئے گا، وہ نفلی حج ہوگا، فرض حج نہیں ہوگا۔ فرض حج ایک بار کافی ہے بس۔ حج فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط شریعت نے رکھی۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہو گیا ہے تو ہم پر حج فرض ہے، لہٰذا ہم بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سمجھے کسی بھی طریقے سے جانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ حج کی فرضیت کے لیے من جملہ پہلے 5 شرطیں ہیں، اور ان 5 شرطوں کے ساتھ خصوصاً عورتوں کے لیے ایک شرط اور جڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ آدمی مسلمان ہو، یعنی اگر کوئی حالت شرک میں، حالت کفر میں حج کر لیا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا تو حالت شرک اور کفر میں کیا گیا حج اس کا کافی نہیں، لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوبارہ وہ اپنا فریضہ حج ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا، اور انہیں گورنری پر یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، وہ مومن مسلمان نہیں ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ میں سے ہیں، تم ان کے پاس جا رہے ہو۔ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تو تم انہیں دعوت دینا، بلانا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری رسالت کا وہ اقرار کریں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، تو اگر وہ اطاعت کر لیں، مان لیں، لذالک، اس بات کو، یعنی شہادت کو قبول کر لیں، کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں،
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، تو انہیں اس بات کی جانکاری دو، انہیں آگاہ کرو کہ رب کائنات نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اگر یہ بھی وہ اقرار کر لے، مان لے، تو پھر انہیں بتلاؤ کہ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ علی ترتیب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا، روزے کا ذکر کرنے کے بعد حج کے بارے میں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے ہوئے حالت شرک اور حالت کفر میں حج کرنا صحیح نہیں ہے۔ پہلے اسلام قبول کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے واجبات دین کا نمبر آتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، عاقل اور باشعور ہو۔ اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی پاگل ہے، تو ایسے پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ جو کم عقلا ہو، پاگل ہو، صحیح غلط کی تمیز نہ کر سکتا ہو، تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے ہوشیار ہونا، باشعور ہونا، صحیح غلط کی تمیز کا ملکہ رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنون کے بارے میں، جو دیوانہ ہو، پاگل ہو، اس کے بارے میں جو ہے مرفوع القلم جو ہے کہا کہ اس سے رفع القلم، قلم اٹھا لی، یعنی وہ مرفوع القلم ہے، اس کے اعمال لکھے ہی نہیں جاتے۔ تو اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے تو اس پہ وہ غیر مکلف ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو۔ حج کی فرضیت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بلوغت سے پہلے بچپنے میں کوئی حج کیا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بلوغت سے پہلے اگر حج کیے تو وہ حج درست تو ہے، لیکن وہ فرضیت کے لیے کافی نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت ہے تو انہیں دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ وہ بلوغت سے پہلے والا حج ان کے لیے کافی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت نے اپنے ایک بچے کو حوض سے نکالا، بلند کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم وَلَكِ أَجْرٌ، اور تمہارے لیے ثواب۔ یعنی اس بچے کا حج فرض ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور ثواب تمہیں ملے۔ یہی پہ رک کر کے ایک مسئلے کی اور وضاحت کر لیتے ہیں۔ اس بچے کو اس نے بلند کیا، حوض سے نکالا، بلند کیا۔ کوئی عورت، کوئی ماں اپنے بچے کو ایسے اوپر اٹھائے، بلند کرے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ کتنا بڑا رہا۔ حدیث کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بچہ گود کی عمر کا تھا، گود کا بچہ تھا، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے اندر کا بچہ تھا۔ اور الفاظ بھی سبھی کا لفظ، سبھی کہا جاتا ہے جو دودھ پلانے کے مدت تک کی جو عمر ہوتی ہے، یعنی 2، 2.5 سال، 3 سال کے اندر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سبھی کہا جاتا ہے، اور جب 3، 4 سال کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو طفل کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں سبھی کا لفظ، اور
جو یہ بات ہے کہ اس عورت نے ایک بچے کو بلند کیا، اٹھایا، تو اٹھانے کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گود کا بچہ تھا، 2-3 سال کے اندر کا تھا، اس نے گود میں اس کو اٹھا کر کے اسے اٹھایا، بلند کیا، اور کہا کیا اس کے لیے حج ہے، یعنی اس کا حج کرنا درست ہے، ہم نے اس کو احرام پہنا رکھا ہے، حج کے ارکان اس کی ادا کرا رہے ہیں، کیا اس کا حج درست ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اجر تمہیں ملے گا، وَلَكِ اجر تمہارے لیے ہوگا، یعنی تم اسے احرام پہنائی، ارکان حج ادا کرا رہی ہو، اس کی طرف سے وقوف عرفہ کرا رہی ہو، یا اور دیگر جو مناسک حج ہیں، حج کے جو کام ہیں وہ سب ادا کرا رہی ہو، اس لیے اجر تمہیں ملے گا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس سے دلیل کیا ملتی ہے؟ اور ہمارا اس پر جو ہے نظریہ بھی یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بچے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، چاہے وہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، یا کسی کو جو ہے کچھ صدقہ خیرات کریں، یا اس طرح سے کوئی بھی کام نیکی کا جو کریں، تو وہ ابھی بچے ہیں، غیر مکلف ہیں، تو اس کا ثواب ماں باپ کو جاتا ہے۔ ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں، اور خوشی کی بات بھی ہے، ہماری اولاد ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، سینہ خوشی سے ہمارا چوڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا حب کڑوا کڑوا تھو، کہ ثواب کے لیے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا، میرا بیٹا، میرا بیٹی، میری بیٹی نیک کام کرے، ثواب ہم کو مل رہا ہے، لیکن وہی جب غلط کرتے ہیں تو گناہ کے لیے بھی تیار رہیے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو لعنتی لباس پہناتے ہیں، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ آپ نے لڑکوں کے لیے لڑکیوں والا لباس اور لڑکیوں کے لیے لڑکوں والا لباس پہنانے پر لعنت بھیجی۔ وہ لعنتی لباس ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اور جب کوئی ٹوک دے یا نہ بھی ٹوکے تو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، اس کا عمل کہاں لکھا جاتا ہے، وہ تو بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، جینس پینٹ پہن لی، ٹی شرٹ پہن لی، لڑکوں والا لباس پہنی، تو کیا وہ چھوٹی بچی ہے، اس کا عمل کون سا لکھا جانے والا ہے؟ تو اس کا عمل نہیں لکھا جانے والا ہے، تو آپ کا عمل تو لکھا جانے والا ہے۔ یہاں گود کا بچہ حج کرے تو ثواب آپ کو ملے، تو گود کی بچی لعنتی لباس پہنے تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا، کہ گناہ کے بارے میں کہیں کہ کڑوا کڑوا تھو، یہ والا نہیں چاہیے، صرف ثواب والا ہی چاہیے۔ تو جہاں یہ حدیث دلیل ہے کہ گود کے بچے سے لے کر کے اور بلوغت تک، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ وہیں پہ یہ دلیل ہے کہ وہ جو غلط طریقہ اپناتا ہے، اور خاص کر کے جب آپ اس کے معاون اور مددگار ہیں، اس لیے کہ چھوٹی بچی خود سے جا کے نہیں خرید کے لاتی، خرید کے آپ لاتی ہیں، پیسہ آپ دیتی ہیں، پسند آپ کرتی ہیں، لا کر کے آپ پہناتی ہیں، تو جب یہ لعنتی لباس اس کے پہننے میں آپ مددگار بنی، معاون بنی، آپ نے خریدا، پسند کیا، لایا، پیسہ خرچ کیا، اور بچی نے پہنا، تو بچی کے عمل تو نہیں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی بچی ہے، جب تک بالغ نہیں ہوگی تب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن وہ گناہ آپ کے کھاتے میں ضرور لکھا جائے گا۔ اس لیے یہ غلط فہمی پال کر کے کہ چھوٹی ہے، چلے گا، کون سا بھی اس کا عمل لکھا جانے والا ہے، یہ غلط فہمی پال کر کے بچیوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ اور یہی بچیاں جب 11-12 سال تک، 13 سال تک، جب تک بالغ نہیں ہوتی،
جب ہمیں انہیں لڑکوں والا لباس پہنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو لڑکیوں والا لباس سمجھ میں نہیں آتا. تب ہم کیا کہتے ہیں؟ بچی ہاتھ سے نکل گئی، نہیں مانتی ہے، ضد کرتی ہے. ارے اس نے کب ضد کیا تھا؟ کب نہیں مانا تھا؟ اس کو تو آپ نے ضد کرنے پہ مجبور کیا، نہ ماننے پہ آپ نے مجبور کیا کہ آپ نے 12-13 سال تک اس کو وہ لعنتی والا لباس پہنا کر کے اس کا عادی بنا دیا. اب جب وہ عادی بن گئی تو نہیں مانتی، تو اس کی غلطی ہے کہ آپ کی غلطی ہے؟ اس لیے شروع سے، پیدا ہونے سے لے کر کے بچیوں کو بچیوں والا لباس، لڑکوں کو لڑکوں والا لباس پہنائیے. وہیں سے ان کی عادت، ان کی پسند ڈالیے. اور جب آپ اس کے مخالف ان کی عادت ڈال دیں گے پھر وہ ان کی ایک پسند اور ان کی ایک چاہت بن جائے گی، پھر نہیں سدھریں گے. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ نابالغ بچے کا حج کرنا صحیح ہے، درست ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے اپنا فریضہ حج دوبارہ کرنا پڑے. چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو. اگر کوئی غلام ہے تو بہرحال آج کل تو غلامی کا دور نہیں رہ گیا، لیکن غلامی جو پہلے چلتا تھا اب بھی وہ جائز ہے. اور مستقبل میں، فیوچر میں اگر ایسا موقع آ جائے تو وہ حکم وہی گھوم کر کے آئے گا. یہ حکم نہ منسوخ ہوا ہے نہ منع ہوا ہے. تو اگر کوئی آدمی غلام ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. وہ کرنا چاہے کرے، حج درست ہو جائے گا لیکن فرضیت ادا نہیں ہوگا. اگر اس کے بعد اس کا مالک آزاد کر دیتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو آزادی کے بعد دوبارہ اپنا فریضہ حج اسے ادا کرنا پڑے گا اگر استطاعت ہے تو. 5ویں نمبر پہ ہے استطاعت. استطاعت کیا ہے؟ یعنی مالی طور پہ حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو اور جسمانی طور پہ سفر حج کے قابل ہو، راستہ پر امن ہو اور وہاں تک پہنچنے کا امکان ہو، ممکن ہو کہ ہم خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے، راستہ پر امن ہے. اور اس بات پر وہ قدرت رکھتا ہو کہ حج کے ایام تک وہ مکہ جو ہے پہنچ جائے گا، اس کا پہنچنا ممکن ہے. تو یہ سب استطاعت کے اندر آتے ہیں. پہلا، مالی طور پہ حج کے خرچ کو اٹھا سکتا. اور حج کے خرچ اٹھانے میں کیا ہے؟ آج کے حساب سے دیکھو کہ حج کے لیے جانے کے لیے جو ویزا، پاسپورٹ یا وہاں ہوٹل پہ رہنے کا، یا مختصر لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو ٹورس والے یا حج کمیٹی کے تحت جاتے ہیں تو ان کا جو خرچ ہے، ان کا ایک اماؤنٹ فکس ہوتا ہے، اسی میں سارے اخراجات آ جاتے ہیں. تو وہ ساری ضرورت جو ہے اخراجات آپ کے پاس مہیا ہوں، اتنا پیسہ آپ بھر سکتے ہوں. اور اگر کوئی گھر کا مالک ہے، گھر کی کفالت کرتا ہے، تو اس کے ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں، اس کی کفالت میں جو بھی ہیں، تو ان تمام کا جتنے دن کے لیے حج پہ جائے گا، 35-40 دن، 1 مہینہ، جو بھی سفر حج پہ رہے گا، اتنے دن کے لیے گھر والوں کا اخراجات بھی اس کے پاس موجود، اس کی کفالت میں جو لوگ ہیں. اور حج سے واپس آنے کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسے نارمل ہو. اصل میں جب استطاعت کی بات آتی ہے تو کہیں کہیں غلط فہمیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ گھر میں اگر 5 لاکھ 8 لاکھ ہے تو حج فرض ہو گیا، پورا 8 لاکھ لگا کے حج کر لو. اور حج سے آنے کے بعد
دھندے کے لیے، بزنس کے لیے، کام کاج کے لیے 1 روپیہ بھی نل، تو حج فرض نہیں ہے۔ یہ 8 لاکھ آپ کا ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا نارمل جو بھی جو ہے کاروبار چل رہا ہے، آنے کے بعد اس پہ آپ بیٹھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ آنے کے بعد روڈ پہ کھڑے ہیں، اب کوئی کاروبار موڑی بھرتی رہی نہیں گئی، تو ایسی صورت میں حج فرض نہیں ہے۔ 8 لاکھ حج کا خرچہ نکالنے کے بعد آپ واپس جب آئیں تو اس کاروبار پہ بیٹھ سکیں، اتنا چھوڑ کے جائیں تو حج فرض ہے۔ اور جو گھر کے افراد ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری ہے، ان کا بھی مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی آپ کا سفر حج میں لگے گا، اتنا اخراجات ان کا بھی دے کر کے مہیا کر کے جائیں۔ تو اتنے اگر پیسے ہیں تو حج فرض ہے۔ ایک مثال کی طرح سے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ 8 لاکھ حج کا خرچہ ہے ٹورس والوں کا، تو 8 لاکھ آپ کے پاس وہ ہو، 1.5 مہینے کا آپ کے کفالت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کھانے کا، لائٹ بل کا، جو ہے اگر بھاڑے سے ہیں تو روم کے بھاڑے کا، دیگر جو ہے بچے پڑھتے ہیں تو ان کی فیس وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا انتظام ہو۔ اور آپ کے تحت کہ آپ جب واپس آئیں تو جو بھی آپ کاروبار کرتے تھے اس پہ بیٹھ سکیں، اتنی جو ہے آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تب اتنا اگر ہے تو حج فرض ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں جو من استطاع الیہ سبیلا کا لفظ ہے، استطاعت کا، اس استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، استطاعت کے اندر کون سی چیزیں آئیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ استطاعت سے مراد ہے زاد راہ اور سواری، یعنی سواری یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت ہو اور زاد راہ ہو۔ تو زاد راہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا، یا آج کے زمانے میں حج کمیٹی سے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے ہو جائے گا، اور ٹورس والے جو لے جاتے ہیں تو وہ زاد راہ کو اسی میں شامل کر کے پورا پیسہ بھرا لیتے ہیں۔ زاد راہ کا مطلب کہ آپ 1-1.5 مہینہ جو سفر میں رہیں گے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام۔ تو اگر حج کمیٹی سے جاتے ہیں تو اپنی طرف سے کھانا پینا رہتا ہے، تو اس کا بھی پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر ٹور سے جاتے ہیں تو ٹور والے کھانے پینے کا پہلے ہی بھرا لیتے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے زاد راہ بھی ہو اور سواری کا خرچ بھی، تو سواری کے خرچ میں تمام چیزیں آ جائیں گی، پاسپورٹ سے لے کر کے ویزا اور ٹکٹ وغیرہ سب اس میں آ جائے گا کہ تمام اخراجات موجود ہوں۔ اسی طرح استطاعت کے اندر جسمانی قوت بھی آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پہ سفر حج کے قابل نہیں ہے، وہ سفر پہ نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی اور کو جو ہے بھیج دے، یعنی حج بدل کرا لے۔ اور حج بدل کرانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو حج بدل کرنے کے لیے بھیج رہا ہو وہ پہلے اپنا فریضہ حج کر چکا ہو۔ اگر وہ اپنا پہلے جو ہے فریضہ حج نہیں کیا ہے تو حج بدل نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے
لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہم، کہ تم ان کی طرف سے حج کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی زندہ ہے اور وہ سفر کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی حج بدل کے لیے دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ جس طرح سے آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا مالی اعتبار سے، لیکن کسی سبب وہ حج نہیں کر سکا، اچانک موت ہو گئی، حج کرنے سے پہلے وفات پا گیا، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زندہ آدمی اگر سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے، چاہے کسی اور طرح کی کمزوری کی وجہ سے، اگر وہ سفر حج کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج بدل کرنے میں جن کا حج بدل کرنا ہے اسی جنس کا ہونا ضروری نہیں، یعنی مرد کا حج بدل عورت کر سکتی ہے، عورت کا حج بدل مرد بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ عورت کا ہے تو عورت ہی جائے، مرد کا ہے تو مرد ہی جائے، ایسا ضروری نہیں، یعنی کوئی بھی کسی کا بھی حج بدل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما۔ آپ نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا لبیک، لبیک کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب جو ہے ماڈرن دور چل گیا ہے، اسکولوں کا غلبہ ہے، اس لیے جو ہے مدرسوں میں یا اسکولوں میں حاضری لیتے ہوئے الگ الگ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ باقی پہلے جو ہے گاؤں کے مکتبوں میں جب حاضری لی جاتی تھی تو یہ لبیک ہوتا تھا، نام آتا تھا لبیک، مطلب کیا میں حاضر ہوں۔ یہی حاضری حج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طرح لبیک لبیک پکار کر کے اپنی حاضری کو ثابت کرتا ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے خود اپنا حج کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، یعنی تو پہلے اپنی حج کر، اپنی طرف سے حج کر، اس کے بعد پھر شبرما کی طرف سے کر۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم حج بدل کر رہے ہو تو تمہیں اپنا حج کرنا پہلے لازم ہے۔ جب تم اپنا حج کیے رہو گے تو دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہو۔ تو حج بدل والے کے لیے اپنا خود کا حج کیا ہونا ضروری ہے۔ چھٹی شرط جو میں نے شروع میں کہا کہ خاص عورت کے لیے، کہ عورت حج پہ کب جائے؟ جب اس کے لیے 6 شرطیں موجود ہوں۔ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط عقل مند ہوشیار، تیسری شرط بالغ ہو، چوتھی شرط آزاد ہو، پانچویں شرط استطاعت رکھتی ہو، مالی جسمانی تمام اعتبار سے وہ حج کے لیے طاقت رکھتی ہو، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم کا یا شوہر کا ساتھ حاصل ہو۔ اگر اس کے ساتھ سفر حج پہ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے
تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، یعنی کسی عورت کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ 3 دن کی مسافت کا سفر کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، یعنی بغیر محرم کے وہ 3 دن کی مسافت کا سفر کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں یوم و لیلہ کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات کی مسافت، 1 دن اور 1 رات کی دوری کی مسافت ہو تو بھی اکیلے تنہا بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے وہ سفر نہیں کر سکتی ہے۔ اس میں 2 باتوں پہ ہم غور کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ سب حج جیسا اہم فریضہ اور حج جیسی اہم عبادت کے لیے جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور یہ تاکیدی حکم دیا کہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتے، جیسا کہ اسی روایت کی تفصیل میں آگے آتا ہے کہ جب آپ نے یہ بیان کیا تو ایک آدمی کھڑے ہوئی، ایک صحابی، اے اللہ کے رسول میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے، یعنی میں جہاد میں جا رہا ہوں، جنگ کرنے جا رہا ہوں، دشمنوں سے لڑ کر کے شہادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کے غلبے کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے، اب کیا کروں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں بغیر محرم کے نہیں جا سکتے، میری بیوی حج کے سفر کا ارادہ کر کے نکل چکی ہے اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اب جہاد جیسے اہم کام پہ جانے سے اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں جا سکتا، جہاد پہ مت جا، نام کٹوا دے، جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، اس کا محرم نہیں ہے ساتھ میں، اکیلے جا رہی ہے، تو شوہر ہے، تو جا اس کے ساتھ، اس لیے کہ اکیلے اس کا جانا صحیح نہیں ہے۔ اور ہم یو پی والے محلے کا بھی کوئی جا رہا ہے، ٹکٹ کٹا کے بیٹھا دیے ٹرین پہ، جاؤ ساتھ میں، دیور ہے، جیٹھ ہے، بہنوئی ہے، پھلانے ہیں، ڈکانے ہیں، سب غیر محرم ہیں، بیٹھا دیے جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر گاؤں بڑی کا کوئی ہے، محلے کا ہے، اس کے ساتھ بھی بٹھا دے ٹکٹ کٹا کے، ارے بہت ضروری کام ہے، بہت دھندے کا وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، فرصت نہیں، بہت بزی ہوں، نہیں جا سکتا چھوڑنے۔ اتنا بزی ہو گئے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بزی ہے، اتنا آپ کا لاس ہو جائے گا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہو جائے گا، اتنا اہم آپ کا کام ہو گیا کہ شہادت سے بڑھ کے ہو جائے گا، اس لیے یہ طریقہ چھوڑے، یا تو جانا ہی کینسل، آپ بہت بزی ہیں، جانا ہی کینسل، نہیں جانا۔ گاؤں کی اگر شادی ہے، بہن کی، بھتیجے کی، بھانجے کی، بھتیجی کی، کسی کی بھی شادی ہے، وہ آپ کے بغیر جائے بھی شادی ہو جائے گی، رکے گی نہیں، لیکن اکیلے جا کر کے اس گناہ کے اندر ملوث ہوں، یا تو محرم کو ساتھ لے کر کے جائیں، یا تو شادی کینسل، نہیں جائیں گے، ختم ہو۔ ہمارے یو پی والوں کو اس میں بہت کوتاہی ہے، اور کل کا خلاصہ یہ رہتا ہے کہ دونوں طرف کا ٹکٹ بچ جائے گا، 1000-2000 ٹکٹ کا جو ہے نقصان ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا، اور 2-4 دن جو نقصان ہوگا، 1000-2000 5000 10,000 کما لیں گے، وہ جو چلا جائے گا، صرف پیسے کا مایا موہ ہے بس، اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ایسا ہے کہ اتنا بزی فلاں ڈکا، کچھ نہیں ہے، صرف پیسے کی وجہ سے کہ پیسے کا نقصان ہو جائے گا، دین کا نقصان ہو چلے گا، عزت پامال ہو جائے، نقصان ہو جائے، چلے گا، پیسہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ہمارے بھیا لوگوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہاں یہ دیکھیں کہ ہمارے بھیا لوگوں میں ایک نظریہ کیا ہے کہ شوہر اگر حج پہ عمرے پہ جا رہا ہے تو بیوی کو لے جانا ضروری ہے، بیوی کو لے جانا ضروری ہے۔ اگر بیوی کے بغیر چلا گیا بڑا نالائق شوہر، یا ماں باپ کو لے کر چلا گیا، دیکھو بیوی کو چھوڑ دیا ماں باپ کو لے کے گیا۔ تو بہرحال اگر ہم حدیث کے ذخیرے کو اگر کھنگالیں گے تو شاید ایک حاشیہ بھی ہم کو نہیں ملے گا کہ کہیں پہ یہ ہو کہ شوہر کے اوپر بیوی کو حج کرانا عمرہ کرانا فرض ہے، یا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے جو ہے ہندوستانی ماحول میں اسلام کے نظریے سے اگر دیکھیں تو شوہروں کے بیویوں پہ کئی مقام پہ بہت بڑے بڑے احسان ہیں، لیکن اس احسان کو بجائے احسان سمجھنے کے الٹا وہ اپنا حق سمجھ کر کے اس پہ دباؤ دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ 10 تولہ 20 تولہ 50 تولہ سونا تو رکھتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ یہ زکوٰۃ نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کے زیور کی زکوٰۃ شوہر نہ نکالے، شوہر کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، گنہگار آپ ہوں گی۔ آپ کا زیور ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں کیا ہے، بیچارہ شوہر غریب جو ہے وہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ ادا کرے تو بڑے رعب کے ساتھ میرے زیور کا زکوٰۃ کا پیسہ دو، اور اگر بیچارہ کہہ دے نہیں ہے تو دنیا بھر کے تانے شروع، تمہاری کمائی میں کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ تم اپنے زیور میں سے تھوڑا حصہ بیچ کر کے جا کے ادا کرو، یا جتنا وزن سونا زکوٰۃ میں نکلتا ہے وہ جو ہے سونا ہی زکوٰۃ کے طور پہ دے دو، یا اگر پیسے کی شکل میں دینا ہے تو اتنا بیچ کر کے اس کی قیمت پیسے کی شکل میں دو۔ یہ زکوٰۃ آپ پہ واجب ہے، وہ شوہروں پہ واجب نہیں ہے۔ یہ احسان ہے کہ شوہر آپ کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور شریعت نے بھی اس میں آسانی دی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کو جو فرض کیا ہے تو یہ فرض کیا ہے کہ زکوٰۃ مال کی ادا ہونی چاہیے، یہ فرض نہیں کیا ہے کہ جس کا مال ہے وہی زکوٰۃ دے۔ اگر یہ فرض کر دیا ہوتا نا تو میرا انداز یہ ہے کہ 50 تولہ کے بجائے 7.5 کے اندر ہی رہتا، اور شوہروں کے لیے آسانی ہو جاتی۔ اتنا بنوا کے رکھنے کا مطلب کیا رہ جاتا، سب 7.5 کے اندر کر لیتے۔ کون ہر سال زکوٰۃ دے گا؟ یہاں 1 لاکھ روپے جو ہے کے ریٹ سے سونا بک رہا ہے آج، کون اتنی زکوٰۃ ہر سال نکالے گا؟ ابھی چند دن پہلے کی بات، ایک سے ایسے گفتگو ہونے لگی اسی زکوٰۃ اور زیور کے مسئلے پہ۔ اس نے بتایا کہ مولانا میرے گھر میں کیش تو نہیں ہے، میرا زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے، لیکن زیورات اتنے ہیں کہ 1.5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نکلتا ہے، اور میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ 1,500 بھی نکال سکوں وقت پہ، تو کیا کروں؟ تھوڑا تھوڑا 10 5,000 15,000 جیسے آتا ہے تو دیتا جاتا ہوں۔ یہ کیفیت ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ 1.5 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے، شوہر کی حیثیت نہیں دینے کی۔ اور یہ زیور کس کا ہے؟ شوہر کا ہے، بیوی کی ہے۔ بیوی کی جو ہے زیور ہے بیوی کی ذمہ ہے۔ اب اگر شوہر ایسی کنڈیشن میں نہ نکالے تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار آپ لوگ ہوں گے، جس کا زیور ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر وہیں پہ شوہر کہہ دے کہ تھوڑا اس میں سے بیچ کے نکال دیتے ہیں، شاید شام کو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ یہی کیفیت ہے، اور لان تان ملیں گے، وہ اوپر سے بونس رہے گا، کھانا تو نہیں ملے گا شام کو۔ تو یہ ساری صورتیں یہ جو ہے دیکھ کر کے چلنی چاہیے، اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنے کی زکوٰۃ آسانی کے ساتھ آپ ادا کر لے جائیں، یا آپ کے شوہر ادا کر لے جائیں، یا شادی ہو گئی ہے، ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے، آپ
ماں باپ سے بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی سے بھی کہہ سکتے ہیں میرے زیور کا زکوٰۃ آپ نکال دیجیے۔ جیسے شوہر کے ذمہ آپ ڈال سکتی ہیں، ویسے بھائی اور باپ کے ذمہ بھی ڈال سکتی ہیں۔ تو بھائی باپ بھی ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ہو جائے گی، شوہر ادا کر دے گا زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نہیں ادا کیا تو گنہگار کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہو جس کا زیور ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ کہ زکوٰۃ، زیورات کی زکوٰۃ دینا شوہر کی ذمہ داری میں نہیں آتا، بیوی کے زیورات ہیں، عورت کے زیورات ہیں، اس کی خود کی ذمہ داری ہے۔ اب چاہے وہ خود ادا کرے، چاہے شوہر سے ادا کروائے، چاہے باپ سے ادا کروائے، چاہے بھائی سے ادا کروائے، یا اس کی جو مرضی ہو وہ کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز جو یہ نظریہ ہے کہ حج اور عمرہ اگر شوہر جا رہا ہے تو بیوی بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، ماں باپ کو لے گیا تو بڑا کمینہ ہے، بیوی کو محاتا ہی نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ شوہر کے ذمہ صرف اور صرف بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے بس۔ اب نان و نفقہ میں کیا آتا ہے؟ تو نان و نفقہ میں کھانا کپڑا آتا ہے، رہنے کے لیے گھر کا انتظام آتا ہے، اور علاج و معالجہ میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ علاج و معالجہ میں سب فقہا اس پر تو متفق ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی خرچ ہو تو وہ شوہر کے ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی بڑی بیماری ہے، بڑا خرچ ہے، تو شوہر کی ذمہ داری وہاں نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے، اس میں بعض لوگ شوہر کی ذمہ داری مانتے ہیں اور بعض فقہا اس پہ ذمہ داری نہیں مانتے کہ اگر کوئی بڑی بیماری ہے تو وہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے، وہ ماں باپ کے ذمہ، باپ کے ذمہ ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن میرا ماننا ہے، خود جہاں تک میرا نظریہ ہے، کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ایک مسئلے میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کب؟ جب وہ بیماری نکاح سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اگر نکاح سے پہلے سے وہ بیماری ہے تو اس میں جو بھی اخراجات آئیں گے وہ باپ کی ذمہ داری ہوگی، شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد وہ بیماری پیدا ہوئی تو اس میں اختلاف ہے کہ بڑی بیماری میں، بڑے خرچ میں کس کی ذمہ داری بنے گی۔ تو اپنا جہاں تک نظریہ ہے، اور میں انہی علماء محدثین کے نظریے پہ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر نکاح کے بعد کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو ساری ذمہ داری شوہر پہ ہے، یہ زیادہ درست بات ہے۔ اور اگر نکاح کے پہلے کی بیماری ہے تو وہ بیماری کی ذمہ داری باپ، یا باپ نہیں تو بھائی، دادا، جو بھی ہو، یعنی اس کے میکے والے پہ لاگو ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے، یہاں بھی بیچارے شوہر مر مٹ کر کے کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ایسا نہیں مانا جاتا۔ تو بہرحال کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری شریعت نے شوہروں پہ رکھی ہے، حج عمرہ کی نہیں رکھی، اور اسی لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت مالدار ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کا شوہر ساتھ نہ جا رہا ہو تو حج فرض نہیں رہے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ عورت کی ملکیت، عورت کی مالداری کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوا ہے، شوہر کی ملکیت کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر شوہر کی ملکیت سے فرض ہوا ہوتا تو شوہر تو جاتا ہی پہلی فرصت میں، تو شوہر کی ملکیت کی وجہ سے نہیں، عورت کی ملکیت کی وجہ سے۔ عورت اتنی مالدار ہے کہ اس کے پاس جانے کا انتظام، اخراجات ہیں، اس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے، تو اب وہ اپنے شوہر کو منائے، کہے تم بھی چلو ساتھ میں، یا کسی محرم رشتہ دار کو منائے، کہے تم بھی چلو ساتھ میں، ساتھ مل جاتا ہے تو جا سکتی ہے، نہیں ملتا نہیں جا سکتی۔ اچھا، اگر ساتھ نہ ملے، ساتھ نہ ملے تو ایک صورت اور ہے، وہ صورت کیا ہے کہ شوہر کا بھی ساتھ نہیں ہے، کسی محرم کا بھی ساتھ نہیں ہے، تو عورت اگر زیادہ مالدار ہے تو اپنے خرچ پہ محرم کو لے جا سکتی ہے یا شوہر کو لے جا سکتی ہے۔ چلو تم نہیں جا رہے ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں پورا خرچ اٹھاتی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں، تو اپنے خرچ پہ محرم کو تیار کر کے یا شوہر کو تیار کر کے لے جا سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے میں کیا ہے کہ ساتھ مل رہا، وہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، اتفاق ہو گیا، دونوں ساتھ ہیں، چلو بھائی ساتھ نکل چلتے ہیں،
لیکن اگر نہیں جا رہا ہے کوئی محرم تو اپنے خرچ پہ اس کو تیار کر کے لے جائے. اور حج بدل ہو یا عورت کا محرم کو لے جانا ہو، دونوں صورتوں میں صرف حج کے اخراجات سے بدل نہیں ہوتا. حج کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کی کفالت میں، ذمہ داری میں جو لوگ یہاں چھوٹ رہے ہیں ان کے اخراجات بھی پوری کرنی ہوگی، تب جا کر کے وہ حج بدل ہوگا. کہ جسے مثال کے طور پہ کہ آدمی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ماتحتوں کو چھوڑ کر کے حج بدل کے لیے جا رہا ہے. اب حج کا پورا پیکج 8 لاکھ کا ہے اور اس کے گھر کے مہینے کا خرچہ 25,000 ہے یا 50,000 ہے، تو آپ کو وہ 8 لاکھ کے اوپر 25 یا 50,000 بھی دینا پڑے گا اس کے گھر کے اخراجات کے لیے، تب جا کر کے حج بدل ہوگا. تو پورا پیسہ بھرنا پڑے گا. اگر آدمی سامنے والا نہ لے، چلو موقع ملتا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، حج تو ان کی طرف سے کر لیں گے، نوافل اپنی طرف سے پڑھ لیں گے، نفلی طواف اپنی طرف سے کر لیں گے، ہم بھی ثواب پا جائیں گے. اس جذبے کے تحت اگر وہ نہ لے تو اس کی مہربانی ہے کہ چلو حج کا پیکج دے دو، باقی گھر کے جو ہماری کفالت کی جو ذمہ داریوں والے اخراجات ہم نہیں لیں گے، تو وہ اس کی جو ہے مہربانی ہے. اگر وہ بھی نہ مانے تو اس کو دینا پڑے گا. ہوتا ہے آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جذباتی ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے حج کا جو سفر کا ہے یعنی ٹراولس والوں کا، ٹور والوں کا، وہ دے دو، باقی ہم کچھ نہیں لیں گے، کم سے کم بیت اللہ کی زیارت تو ہو جائے گی، وہاں کچھ نوافل پڑھ لیں گے، نفلی طواف کر لیں گے، یا باجماعت نماز پڑھ کر کے 1 لاکھ نماز کا ثواب حاصل کر لیں گے. اس جذبے کے تحت چلا جائے، وہ اخراجات نہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہیں مانتا تو سب پورا دینا پڑے گا، پیکج بھی دینا پڑے گا اور اس کے گھر کی کفالت کی ذمہ داری بھی پوری دینی پڑے گی. ان تمام شرائط کے ساتھ اگر حج فرض ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنی استطاعت سمجھتا ہے کہ میں استطاعت رکھتا ہوں، حج پہ جا سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پہلی فرصت میں اسے حج کر لینا چاہیے. ذرا بھی اس میں تاخیر نہیں کہ اگلے سال یہ دکان والا نکال لوں معاملہ، تب فلاں کہ یہ کر دوں، شادی کر دوں، بیاہ کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے اگر طاقت ہے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ جلدی کرے. فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ مریض، اس لیے کہ اگر تم تاخیر کرو گے تو بیمار بھی پڑ سکتے ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائے. وَتَصِلُ الضَّالَّةَ، یا اس کی کوئی چیز غائب ہو جائے. یہاں جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے سواری کی طرف اشارہ ہے کہ سواری غائب ہو جائے، یعنی سواری ہی نہ مل پائے اسے، اب کیسے جائے گا. تو یہاں لفظ عام ہونے کی وجہ سے یعنی اس کا کوئی نقصان ہو جائے، دھندا نقصان ہو جائے، پیسہ چوری ہو جائے، یا کوئی اور ایسی مصیبت آ جائے، ایکسٹرا خرچ آ جائے کہ جس کی بنیاد پہ وہ حج کے لیے جو استطاعت رکھتا تھا اس سے نیچے چلا ہے، لیول نیچے ہو جائے، نہ جا پائے. او تعرض الحاجہ، یا کوئی ضرورت پیش آ جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے امکانات ہیں، لہٰذا اگر استطاعت کو پہنچ گئے، حج کا ارادہ ہے تو جلدی کرو، ورنہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ تمہارے سامنے پیش آ سکتی ہے، اور وہ رکاوٹ جب پیش آ جائے گی تم نہیں جا پاؤ گے. جیسے مثال کے طور پہ بیماری ہی پیش آ گئی، یا جو ہے دھندا خراب ہو گیا، یا اسی طرح سے کوئی اور جو ہے ایکسٹرا اخراجات ہو گئے، تو اس طرح لیبر سے نیچے آ جاؤ گے، نہیں حج کر پاؤ گے. اس لیے جب حج کا ارادہ ہو تو سب سے پہلی فرصت میں حج کر لینی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے، کون حج کی طاقت رکھتا ہے، مالدار ہے اور اس نے حج نہیں کیا، تو میں اس پر ٹیکس لگا دوں، جزیہ لگا دوں، کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ حج کی طاقت رکھتے ہوئے اگر حج نہ کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہذا جب حج کی طاقت ہے تو سب سے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہیں، وقت پہلے ہی کچھ نکل چکا ہے، اس لیے چند آداب ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ تو حج کی فرضیت کے شرائط وغیرہ رہیں۔ فضیلت تو سنتے رہتے ہیں، فضیلت کی زیادہ جو ہے ضرورت ہے بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ آداب میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اگر حج کا ارادہ ہے اور حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی رضامندی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر عمل صالح کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ نیت صحیح نہیں ہے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ حج عمرہ جیسے اہم نیکی کے لیے بھی اگر نیت درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے سب سے پہلے نیت کی درستگی چاہیے۔ یہ ارادہ نہ ہو ہم بھی حج کر آئیں گے تو لوگ مجھ کو حجن کہیں گے، حاجی کہیں گے۔ جیسے کسی نے مزاحیہ جو ہے ایک ویڈیو بنایا کہ ایک پٹھان حج کر کے آیا تو جیسے گھر پہنچا پہلی فرصت میں پڑوس کے جو ہے محلے کے بنیے کے پاس پہنچا، کہا میرا کھاتا نکالو۔ اب بنیا خوش ہوا کہ لگتا ہے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، 3 سال کا ادھاری آج مجھے مل جائے گا واپس۔ جلدی جلدی اپنا کھاتا نکالا، کہا میرے نام کے سامنے حاجی لکھ دو۔ تو یہ بہرحال مزاحیہ ایک ویڈیو کسی نے بنایا تھا، لیکن آنکھوں دیکھی بات نام لکھا جا رہا ہے، کہتے الحاج لگاؤ، حاجی لگاؤ، حاجی فلانے، تو یہ حاجی کہلوانے کے لیے حج نہ کرو۔ اور اگر یہی ہے تو ہم دیکھیں گے حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن نماز ہر دن 5 بار ہوتی ہے، روزہ ہر سال 1 بار آتا ہے، زکوٰۃ ہر سال 1 بار دینی ہوتی ہے۔ تو ان بیچاروں کے کیا قصور ہے کہ ان کو نمازی، زکاتی اور جو ہے رمضانی نہ کہا جائے؟ ان کو بھی نام دیا جائے بیچاروں کو۔ یہ تو 5 وقت روز پڑھتے ہیں، ان کو بھی نمازی کہو۔ تو یہ ایک مرتبہ حج کر کے نام کے آگے حاجی لگوانا یہ درست نہیں ہے، یہ پہچان بنوانا یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک میرا نظریہ ہے کہ اگر کوئی کہے بھی تو اسے روک دینا چاہیے۔ مت کہو بھائی، مجھے مشہور مت کرو کہ میں حاجی ہوں، میں نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ مجھے کہے گا، میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، اپنے لیے نہیں کیا کہ تم سے کہلواؤں یا تم کہو۔ تو یہ حاجی لگانے کے لیے حج نہ کیا، حجن کہلوانے کے لیے حج نہ کیا، بلکہ اللہ کی رضا مندی کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے، مخلص ہونے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا حکم دیا گیا تھا بس۔ تو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو، ناموری کے لیے نہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حج کے اخراجات حلال روزی سے انتظام کرو، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ آج نظریہ کیا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ حج کی فضیلت میں ہم نے خطبے میں، درس میں فلاں مولانا کو سنا تھا کہ جو حج کر کے آتا ہے رجعات، وہ لوٹتا ہے حج کر کے کا یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو
تو جس طرح گناہوں سے پاک اور صاف تھا اسی طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ اب خوب حرام کما کر کے، چوریاں کر کے اور حج کراتے کہتے ہاں سب دھل گیا۔ اور مجھے تو لوگوں نے بتایا ایک دم سامنے کا واقعہ کہ ایک سیٹ دوسرے سیٹ سے کہہ رہا ہے ارے مولوی صاحب آیا ہیں رسیدیاں کٹا لے، جو فلاں کمپنیاں سے چوری کا ملبہ نکالے تھے کچھ پاک ہوئی جائے۔ ایک دم سامنے کہتے ہوئے بتایا کہ ایسے ڈائریکٹ ایسے کہہ رہا ہے کہ فلاں کمپنی سے جو چوری کا مال نکالے تھے، فلاں کمپنی سے جو یہ کہتے وہ پاک ہو جائے گا، رسیدیاں کٹا لے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم یہ نظریہ بنا رکھے ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے یا حج کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو یہ چاہے جیسے ہو، حرام ہو، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، بےایمانی کا ہو، غصب کا ہو، اور وہ سب اکٹھا کر کے جاؤ حج کراؤ سب پاک، یا 10-20 لاکھ جو ہے چرا کر کے کما لو، بےایمانی کر کے کاٹا مار کر کے جو ہے خیانت کر کے چرا لو اور کما کے وجہ اس میں 1-2 لاکھ چندہ دے دو، رسید کٹا لو، سب پاک ہو گیا۔ یہ نظریہ چھوڑ دی۔ اور اسی میں ایک چیز اور جوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمارے خاص یو پی والوں کا طریقہ ہے کہ بہنوں کا پورا ہڑپ کر کے ان کو حصہ نہ دے کر کے اور مالدار بن کے چلتے ہیں حج کریں، تو ان کی وہی مثال ہے بلی 900 چوہا کھا کے حج کو چلی۔ تو پہلے بہنوں کا حق دو، ان کا جو غصب کیا ہے اس غصب والے مال سے تم حج کرنے جا رہے ہو، یہ حج وج نہیں ہوتا ہے، صرف پکنک ہو جائے گی بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پہلے وہ حق دو۔ ایک نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا، بولے صاحب وہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے بہن کو دے سکتے ہیں؟ میں کہا پہلے حصہ دے۔ بہن کا غصب کر کے بیٹھا ہے، اس کو غریب بنا کے بیٹھا، مالدار بن کے اسی کے مال کا زکوٰۃ نکال کر کے اسی کو دینے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اگر تو نے اس کو حصہ دے دیا ہوتا تو غریب کہاں رہ جاتی، وہ زکوٰۃ کی مستحق کہاں رہ جاتی، بڑا مالدار بنتا ہے۔ ایک دم منہ بنا لیا۔ تو پہلے ان کا حق دو، پورا غصب کر کے ہڑپ کر کے بیٹھے ہو مالدار بننے، اور کہتے ہو بہن غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ارے بھائی اسی کے مال کا زکوٰۃ نکال کر کے اسی کو دو گے، وہ اس کا مال ہے جو تم ہڑپے بیٹھے ہو۔ تو اس طرح ہڑپ کر کے جو مالدار بن کر کے جاتے ہیں حج کرنے، وہ پہلے اس ہڑپے ہوئے مال کو واپس کریں، رزق حلال سے جائیں تو حج ہوگا، تب عمرہ قبول ہوگا، باقی رزق حرام سے نہیں ہوگا۔ تو پہلی فرصت میں رزق حلال سے انتظام کر کے جائیں، چاہے جیسے جن کے غصب کیے ہوں، چوری کیے ہوں، بےایمانی کیے ہوں، وہ سب کلیئر کر کے حلال اور پاکیزہ روزی لگا کر کے حلال کمائی سے جائیں تو حج جو ہے قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، حرام اور خبیث کو وہ قبول نہیں کرتا، وہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ بہت مشہور حدیث ہے دعا کے باب میں کہ ایک آدمی پراگندہ حال لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ سفر حج تھا۔ حج جیسی عظیم عبادت، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ سفر کر کے آ رہا ہے، سفر حج لمبا سفر، پراگندہ حال ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ میری حالت دے، اے پروردگار میری دعا کو قبول کر لے، میری حالت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے،
پھر اللہ دعا کہاں سے قبول کرے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حرام کما کر کے چاہے دعا کرو، چاہے حج کرو، چاہے عمرہ کرو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے رسید کٹاؤ، یہ سب قبول نہیں ہوتا۔ اس کی مثال صرف ایک کہ پیشاب کپڑے میں لگ گیا یا پائخانہ کپڑے میں لگ گیا، اب اس کو پاک کرنے کے لیے پیشاب سے ہی دھلو۔ پائخانہ کپڑے میں لگ گیا ہے، اب اس کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے پیشاب سے ہی دھلو، تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ ہاں، وہ پائخانے کی ظاہری گندگی تو چھوٹ جائے گی لیکن کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح حرام کمائی سے ظاہری تو دکھ جائے گا کہ حاجی بن گئے یا زکوٰۃ دے دیے یا نماز پڑھ لیے یا روزہ رکھ لیے، لیکن کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو حرام سے سب سے پہلے بچنا، حرام کی وجہ سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے حج کے لیے جائے، اور اگر لوگوں کا کوئی حق، قرضہ وغیرہ یا اور دیگر چیزیں، یا جو ہے میراثی نہ دیا ہو، حصہ نہ دیا ہو بہنوں کا، وہ ساری چیزیں باقی ہوں تو وہ سب ادا کر کے جائے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کر کے جائے، اور اگر کچھ حقوق کی ادائیگی میں باقی رہ گیا ہو تو گھر والوں کو اس کے متعلق اس کے بارے میں وصیت کر کے جائے، تب جا کر کے اس کا حج صحیح ہوگا۔ کہ حج پہ جانے سے پہلے سب کلیئر کر لیں۔ اور اسی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، یعنی ہماری پیڑھیوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ حج پہ جاتے ہوئے پورے رشتہ داروں کی دعوت کرتے تھے، اور پورے رشتہ داروں کی دعوت کر کے اکٹھا ہو کر کے سب سے معافی تلافی کرتے تھے، حقوق کی ادائیگی ہوتی وہ کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اس کو رسم لے لیا اور رسمی طور پہ دعوتیں چلانے لگے۔ 1 مہینہ پہلے سے دعوت شروع ہو جاتی ہے، آج ان کے یہاں دعوت، تو ان کے یہاں دعوت، کل ان کے یہاں دعوت۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے کئی گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب پہلے سواریاں تو تھی نہیں، یا تو آدمی پیدل جائے یا گھوڑے گدھے کا سواری کرے، تو پیدل آدمی کہاں کہاں کس سے ملنے جائے۔ 10 گاؤں میں اس کے رشتے ہیں، 10 گاؤں میں کتنا وہ سفر کرے۔ اس کے لیے اہتمام کیا کرتا تھا کہ ایک ہی دن دعوت دے دیا، 10 گاؤں کے مہمان اس کے رشتہ دار آ گئے، آس پڑوس والے بھی آ گئے، سب سے بیٹھ کر کے معافی تلافی کر لیا، آسان سے ہو جاتا تھا۔ آج وہ دشواریاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج اس کی جگہ پہ ایسی سواریاں نکل چکی ہیں کہ ایک دن میں 10 نہیں 20-25 گاؤں آپ گھوم سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے آسان آج کل موبائل ہو گیا، فون کر کے آپ معافی تلافی کر سکتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کو رسم بنا لینا، یہ دعوتیں کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ حج پہ جا رہے ہیں اس لیے دعوت لیے ہوئی، حج سے آئے ہیں اس لیے دعوت کریں، حج پہ جا رہے ہیں اس لیے دعوت کی ہوئی، یہ سب دعوتیں اڑانا، یہ ایک طرح کا، مجھے جو لگتا ہے کہ ایک طرح کا یہ الیکشن پرچار ہے۔ کہ جیسے الیکشن میں نیتا لوگ جو ہے دعوتیں کر کے یا جو ہے پرچار کر کے بتاتے ہیں ہم جو ہے امیدوار ہیں، ووٹ ہم کو دینا، اسی طرح یہ جو ہے پرچار ہوتا ہے کہ فلاں حج پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں رسمی ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے پیسے کو، اپنے سفر کو، اپنی محنت کو ضائع نہ کریں۔ ہاں، جہاں تک حقوق کی بات رہی، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، آپ ان سے فون پہ بات کیجئے، ان سے معافی تلافی کیجئے۔ اور کچھ لین دین کا مسئلہ ہے، وہ لین دین کا مسئلہ حل کیجئے۔ وہ تو ہوتا نہیں، صرف دعوتیں اڑا کے چلے آتے، اور دعوتیں کھانے کھلانے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں نا، کانوں سنی باتیں ہیں، ہوا کی باتیں نہیں، کہ جب نکلتے ہیں کبھی نو ہمارے اتنا باقی ہے بھی دیتے نہ جاتے حج کرو،
یہ ایسا کر دیا میرے ساتھ، وہ ایسا کر دیا میرے ساتھ، حج کرنے چلا آئیے، اس کا حج قبول ہوا؟ ایسے باتیں کرتے لوگ نکلتے گھر سے کھانا کھانے کے بعد جسٹ فوراً. کیا مطلب رہ گیا؟ دعوت تو کی گئی تھی معافی تلافی کے لیے، لیکن معافی تلافی تو ہوئی نہیں، بلکہ بوٹی اڑا کر کے باہر نکل کر کے گالیاں دیتے جا رہے ہیں، کوستے جا رہے ہیں. کیا مطلب رہ گیا اس کا؟ یہ صرف ایک رسم ہے. اور بجائے میں اس طرح سے کرنے کے، آپ ٹیلی فون کر کے اکیلے میں تنہائی میں ادھر وہ سننا، ادھر آپ سن رہے ہیں، ادھر سے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اور معافی مانگیے، معافی تلافی کیجئے. دیکھیے اس پر تھوڑا احساس ہوگا، یا اس کے حقوق کی ادائیگی کی، یا سچائی اور اخلاص معلوم ہوگا کہ آپ سچے دل سے معافی چاہ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یا ہمارے حق کی ادائیگی کر رہے ہیں. محفلیں جمع کر کے یہ سب نہیں ہوتی. تو اس طرح سے پہلے سب کلیئر ہونا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں حج اور عمرہ کے احکامات کو سیکھ لینا چاہیے. ایسے ہی نہیں کہ دوسروں پر اعتماد کر کے، سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے چلے گئے اور وہاں جا کر کے خوب اوٹ پٹانگ کی. جیسا کہ آج لوگ جاتے ہیں، کنکری مارنی ہوتی ہے، جوتا چپل اٹھا کے مارتے ہیں، کنکری مارتے ہوئے تکبیر پڑھنی رہتی ہے، خوب اچھل اچھل کر کے جیسے جوکر بنے ہوئے ہیں جو کنکری مارتے ہیں. سب ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے آتی رہتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں لوگ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری حرکتیں نہیں. کچھ کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ 30-35 لاکھ کی بھیڑ میں ان کا رکن ہی چھوٹ جاتا ہے، اور جب کبھی بات چلتی ہے نا کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، ارے تو ہم تو یہ کیے ہی نہیں، پورے حج میں تو ایسا کچھ ہوا نہیں. یعنی اس طرح سے وہ ارکان چھوڑ کے ہی چلے آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے پہلے پورا طریقہ سیکھ کر کے تب جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، کہ تم حج کے کام، اس کے احکام، اس کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شاید میں اپنے اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں. اور ہوا بھی یہی کہ حج سے واپس آنے کے بعد تقریباً 3 مہینہ یا 2.5 مہینہ کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. ذی الحجہ میں حج ہوا، ذی الحجہ کے لاسٹ تک آپ مدینہ پہنچے، محرم سفر 12 ربیع الاول یعنی 2.5 مہینے میں انتقال ہو گیا، دوبارہ حج نہیں کر سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید میں اپنے اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں، اس لیے تم اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. تو یہاں سیکھنے کا آپ نے حکم دیا، لہٰذا حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں تو پورا طریقہ سیکھ کر کے جانا چاہیے. انہی پہ اپنی باتیں ختم کر